نبی کریم ابراہیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت نہ درود پڑھنے والا تو جمعے والے دن درود پڑھنے والا بندہ مومن مسلمان
کسی نے دین کے اندر بات جڑی ہے کر جائے اور ایک فرمان مصطفیٰ پہ عمل کر لے. فرمایا جمعہ کے دن تیرا بندہ ہے مومن مسلمان، سرکار نے فرمایا میرے 80 مرتبہ درود پڑھے اصل جماعت پڑھ کے. اور درود کیڑا حضرت عبداللہ بن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دراوے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا جب بندہ ہے مومن مسلمان جمعہ کے دن اصل جماعت پڑھ کے میرے سے درود پڑھتا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سرکار نے فرمایا کہ جمعہ کے دن 80 بار میں سے درود پڑھے اصل جماعت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 80 سال عمر فرمائے. یہ دیکھو نا کہ اس بات کو ملک صاحب بیان کریں یا میں بیان کریں یا اردو ایسے کو بندہ صاحب بیان کرے تو حدیث پاک ہی ہوئی نا. پتہ لگے اس بات ہے یعنی کہ بات ہونی چاہیے. بات فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ میں آپ نے حبیب کو ایک ایسی شان عطا کی ہے، ایسا مقام عطا کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں 1,24,000 میں سے نبیوں اور رسولوں نے جو جسم میں عطا نے فرمایا. حالانکہ نبیوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑے بول و عظم نبی کا رسول اللہ فرماتا ہے میں کر لے. تو الحمدللہ رب العالمین میں سے بات ہوئی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات متعلق اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے محبوب کو سارے جہان دے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر عالمین نہیں جہان دے وچ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے جہان دے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو رحمت بنا کر اللہ فرماتا ہے میری شان ہے الحمدللہ رب العالمین. فرمایا میں سارے جہان کا رحمت فرمایا محبوب سارے جہان کا رحمت بنا کر سارے جہان دے واسطے رحمت بنا کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب کی رحمت کا سائے کر لیا اور سائے کر کیویں آ گیا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائے فرما برداری عطائے کرے گا، فرما برداری کرے گا، اتباع کرے گا، پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. اس وقت عطائے مصطفیٰ کا حق ادا ہو جائے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پچھلے جمعہ المبارک میں جناب کی خدمت کرنے مسجد کی خدمت کرنے والے لوگ، مسجد میں پیار کرنے والے لوگ، مسجد عادت کرنے والے لوگ، مسجد کی تنظیم و تقریب کرنے والے لوگ، مسجد کی آسائش و رائے کا خیال کرنے والے لوگوں کا مقام مختلف موسیٰ کے ٹائم اندر جناب کی خدمت اندر پیش کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب نے فرمایا معاشر کا میدان لگے گا نا. فرمایا 7 ایسے بندے ہوں گے جب کل قیامت علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت سائے کرے. 7 بندے ایسے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بیان فرمایا. اور ان 7 بندے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ وہ بھی ہوئے گا جڑا مسجد کے نال محبت مسجد کی خدمت کرنا لگا ہوئے. کل قیامت والے دن کوئی کسی کا سایہ تلاش بھی کرے گا نہیں ملے گا. جب سایہ بندہ تلاش بھی کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت کے سائے کے علاوہ سایہ ہوئے ہی نہیں کوئی نہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے نام کا سایہ ہوئے گا. میری سرکار کرنے وہ اپنی امت کی شفاعت فرمان کے شفیع کائنات کے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہاں 7 بندیاں میں جو ایک بندہ وہ بیٹا جڑا مسجد کی خدمت کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مقام ہے. جڑے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی تعظیم و تقریب کرتے ہیں، استعادت کرتے ہیں، اس طرح آ کے نماز پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سرکار نے فرمایا آپ نے فرمایا بغیر شہید تو مال کاٹنے پڑے. فرمایا شہید سے بدل مال ہو گیا تو فرمایا تیرا عذر بن گیا تو ہے بھی شہید. فرمایا جانتا حق ہے فرمایا شہید ہو جائے. فرمایا نماز نہ پڑھ جا کے مسجد اندر. فرمایا اس کے علاوہ فرمایا مسجد میں جا کے نماز پڑھی. فرمایا جنہیں قدم چل کے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا قدم کے علاوہ کر دیتا. جب لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا میرا بندہ مسجد ہے آپ نے پنڈی مسجد میں نماز پڑھے جب میں مسجد کے اندر نماز پڑھ جائے اور اس بات کر پھر اس نے ایک نماز پڑھ پہلے نماز کا سواب 5 نمازوں کا سواب. فرمایا جب آپ کو مقدس سے آپ کی نماز پڑھے
نماز ایک فرمایا ثواب 50,000 نماز کا ثواب ہے. پھر وہی بندہ مومن مسلمان جو ہے مسجد نبوی شریف میں جائے نماز ایک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو 50,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا نماز وہی ہے اگر ہر رکعت باقاعدہ نماز ادا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایک ادا کرتا اللہ 1 لاکھ نماز کا ثواب. یہ بندہ مومن مسلمان کی شان. اور جڑے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاطر نہ محبت کر رہے ہیں محبت کرو نا جن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاطر آنے جائے آپ نے خاطی حاضری بڑے مصطفیٰ کی حاضری جو نصیب فرمانا ہے محبت کر کے دیکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن مسلمان جس وقت حجات مقدس کی زمین تو اترتا ہے فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کعبہ شریف بیت اللہ شریف کی طرف جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہے مومن مسلمان مکہ شریف جائے وہ دن بعد ہر میں کعبہ پہنچے. فرمایا جیڑا بندہ ہے مومن مسلمان کی پہلی نظر اللہ نے کھا کے پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حدیث علماء دن بڑا مقدس بابرکت کا دعا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندہ ہے مومن مسلمان اس کی زندگی کے اندر ایک دفعہ پر چاہتی نبی کے دار کی اللہ نے نصیب فرمائے. ہاں جی اس مقام کا بھی مرتبہ تو سبحان اللہ کیا کہنا ہے. میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہے مومن مسلمان ہر میں کعبہ کی طرف جائے فرمایا پھر پہلی نظر کی بیت اللہ شریف سے پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھالو سے پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا مقام ہے میں جس وقت پہلی نظر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے سارے گناہ بنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا جس وقت بندہ پہلی نظر بیت اللہ شریف سے دیتا ہے سرکار نے فرمایا جیڑی دعا کرے گا پہلی نظر دیکھے کہ جیڑی دعا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی اس دعا کو قبول فرمائے. جڑا بندہ پہلی نظر بیت اللہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے میں لوگ پھر وہاں پہ کعبہ کر دیں صفا مروا کی سیر کر دیں بیت اور اس کے بعد میدان عرفات مینا مصطفیٰ دیگر مقامات میں مناظر جاتا ہے کر کے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا یہ شان اس بندے دی ہے اس بندے کا مقام ہے جڑا آج کل گیا ہے یا عمرہ کرنے واسطے گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کائنات کے اندر بڑا بڑا مقام فرمایا بڑا بڑا مرتبہ رکھنے والی جگہ ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر میں نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیان کے رسول اللہ وہ دے ایک بندہ کی نسبت کی وجہ سے نوازا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا بے قرب میدان عرفات پاک کے لے کر آدم علیہ السلام نے قدم کی برکت میں اللہ نے پاک کتاب فرمایا ذرا مقام ابراہیم دیکھ لیا فرمایا وہ پتھر سے جنت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے فرمایا وہ جو بعد صفا مروا کی صحیح دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی حضرت مائی خاجہ سلام اللہ کے قدم لگے فرمایا وہ جو بعد آپ کے بڑا پاک سے بڑا مقدس سے بڑا بابرکت ہے. سرکار نے فرمایا نشانی پھر بھی نبی نے کرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ دیکھ لو انہاں نبیوں کی شان جڑے اللہ نے میرے تو پیدا کر لے فرمایا انہاں نبیوں کی بے ست پاک ذرا غور کر کے دیکھ لو فرمایا آدم کا قدم لگا جو دے قدم کی برکت کے نال میدان عرفات پر اللہ نے پاک فرمایا فرمایا صفا مروا کی صحیح کرنا میں فرمایا حاجہ کے قدمہ کی شان فرمایا مقام ابراہیم فرمایا حضرت ابراہیم اللہ تعالی نے جن قدموں کی برکت کے نال فرمایا مقام ابراہیم مصلی فرمایا یہ جگہ کیڑی ہے ایتھے سر نوں جھکاؤ جا کے فرمایا بعد عمرہ کرن جاؤ یا اس کے بعد فرمایا حج کرنے واسطے جاؤ جنہ چر مقام ابراہیم تے دو نفر نے کرنا ہے انہاں چر نہ عمرہ قبول ہو سکتا نہ حج قبول ہو سکتا. سبحان اللہ یہ مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا بندہ قدم لگا صرف میدان عرفات پاک ہوا قدم ابراہیم کا لگا فرمایا وہی پتھر جڑا فرمایا وہ جڑا بڑا بابرکت ہوا وہی جگہ مصلی بنی ہے جس جگہ ہوتے حضرت ابراہیم کا قدم لگا فرمایا آپ نے زمزم کا دوسرے پاک ہوا حضرت اسماعیل کے قدم دیے شان فرمایا حضرت قدم نے صفا سے مروہ مقام میں ہوا میری
نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ تمسد مطہورا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ گھر رحمت للعالمین، فرمایا ساری کائنات پر رحمت بنا کے چلے آوے، فرمایا جس وقت میری ولادت کے بعد حاضر ہوئی ہے، میرا پہلا قدم زمین پہ لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں فرمایا صحابہ جو اللہ تمسد مطہورا، فرمایا میرے پہلے قدم کی برکت دینا، اللہ نے ساری زمین کو پاک سے مسجد فرما دیا، اللہ رحمت للعالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ رکھنے کو پہلا قدم لگا، جس کی قدم کی برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک مسجد فرما دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غور کر کے دیکھو، ہر مذہب کی عبادت کے لیے جس مقام کی عبادت کرتا وہ خاص ہے، جو دوبارہ وہ عبادت کرتا نہیں ہوتی، عبادت نہ دے مذہب کے مطابق ہوتی نہیں، کوئی بھی ہو، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، جیسے تلاوت وقت مذاہب ہے، وہ نہ بھی مقام کا عبادت محتر سے وہ دوبارہ عبادت نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میری اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بات سننا کا اللہ رحمت للعالمین۔ میری سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا جن سے تھوڑا دل کرے کپڑا سوٹ کے نماز پڑھ لو، اللہ پاک میرے تیرے واسطے رحمت مان کے نہیں آئے گا، میرے تیرے واسطے رحمت مان کے سرکار نہیں آئے گا۔ اگر تقیر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مانے تو میں میرے مصطفیٰ کے سامنے ایک پوچھ آیا تھا ہوتا تھا، میں غور کرنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اٹھایا تھا ہوتا تھا، آیا میں اس وقت سرکار کے درمیان سے کرنے سے بیٹھ گیا، پیچھے مالک بھی لوٹتا آیا، مالک کے ہاتھ میں تو اللہ لگا مارن جب سرکار فرمایا ٹھہر جا، کی گل کیوں مارن لگا؟ اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اونٹ کو خریدیا ہے اپنے کام واسطے، کاروبار واسطے، یا رسول اللہ ایک کام کے ٹائم دوڑ جانا ہے، رسا توڑ لینا، قلعہ بنا لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا چپ کر کے اس کو پوچھتا ہے سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ جب بندے کی عقل کام نہ کرے تو ادھر جنت جو دی عقل کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن سرکار کی عطا میں شک نہیں ہو سکتا، وہ دار و دار تے جانور بھی آ کے اپنی شکایت کرتے یہ دار و دار کرے مصطفیٰ و دار جتنے جانور بھی آ کے اپنی جڑیاں نے وہ شکایت کیتیاں نے، اپنی عادت پیش کیتیاں نے، جو اس واسطے بلاؤ نہ ہو مثال بلاؤ نہ ہو مثال من خصم جاؤ، فرمایا اپنی جان سے ظلم کر دو، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے آ کے مسجد آ جائے تو غلطی ہوگی مسجد آ جائے نہیں، فرمایا اگر آپ نے جان سے ظلم کر لیا، فرمایا پھر در مصطفیٰ تے آ جائے جے، فرمایا وسیلہ یاد آ جائے پھر یاد دینے آتے رسی، یہ مقام مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جنہیں مکے گئے ہیں تو مدینے جانے کی روڈ کو نہیں، مکہ بھی سارا کام قبول ہونا جب مدینے جائیں، مکہ قبول ہے قدوں، فرمایا جس وقت مدینے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا میری سرکار نے فرمایا ٹھہر جائے کیوں معلوم ہے، حضرت یا رسول اللہ کام کے ٹائم دوڑ جانا، حدیث پاک سنی ہے لیکن میرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رہے دیتا ہے ذرا غور کرو نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ اس کو پوچھنا نہیں، پتہ لگتا ہے اس بات کا بھائی اونٹ بھی جانتا ہے، اونٹ جانور ہو کے جانتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، دوڑتا ہے کدھر نہیں بیٹھا، سرکار کے قدمہ پاکہ نہیں بیٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا میرے اس کو پوچھنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ ہے جی گھر مالتا ہے کرتا ہے پر ٹھیک ہے، اس کی رسول اللہ جب کرتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ ٹھیک نہیں کرتا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جانور ہو کے مان گئے یہ بندہ ہو کے نہیں مانیا، اس واسطے کہ آج بھی الحمدللہ رب العالمین سرکار کے نام محبت کرنے والا بندہ ایسے بھی بیٹھ کے پکارے تو میری سرکار سن دے، سبحان اللہ، ایسے بیٹھ کے پکارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا میرے اونٹ سے پوچھنا، دو پوچھا کہ یا رسول اللہ کچھ گھر ٹھیک کرتا ہے، میں ساری ٹھیک نہیں کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک نہیں کرتا تو ٹھیک نہیں کرتا، کہ یا رسول اللہ خریدا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں، چوری کر کے نہیں آتا ہے، میری قیمت نے ادا کی ہے، مول بھریا پیسے ادا کیتے ہیں، میری سرکار نے
تو اگلی بات سنیے ذرا، انہوں نے تو اگلی بات سنیے، پچھلے جمعہ مبارک کی یہ بات جناب کی خدمت نظر پیش کی تھی، آج بھی یہ جناب کی خدمت نظر پیش کر رہی ہے کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ جب ودا ہو گیا، لیکن رمضان المبارک والا برکت مہینہ تو مقدس مہینہ، اس بات کا درس دے کے گیا، فرمایا نماز قائم رکھی میں موڑ کے پھر آ نماز پڑھتا رہی تو میں رمضان پھر آ جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوسری گل عرض کی یا رسول اللہ جی کولو ہی نہ خریدیا نا وہ بھی تہاڈا نوکر ہے، سبحان اللہ، جی کولو ہی نہ خریدیا نا وہ بھی تہاڈا نوکر ہی ہے۔ لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک دن میرے تو سواری کر کے تہاڈے کول آیا تو تسی فرمایا سی کہ جڑا بندہ عشاء دی نماز میں نہ پڑھدا وہ اللہ تبارک و تعالی دے عذاب کا انتظار کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمان ہے یہ سچی گل ہے، لیکن تو کیوں امید کرنا ہے؟ عرض کی سونیا یہ جڑے قیادت نہیں پڑھتا جانور ہو کے بنا سیاح مرتے سی ہو کے جیسے کم صرف عرض کی سونیا ایک عشاء دی نماز جے پڑھے لیٹ پڑھتا ہے کدی کدی نہیں پڑھتا، صرف اس ڈر کو میں دوڑ جانا میں رسا توڑا کے کہ یہ جو عذاب آ گئے یہ وجہ تو کدھر میرے تے بھی نہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کرے گھر میں بندے مال کو پوچھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا اٹھ دیا مال کا گل کرتے کر جڑی اٹھ دیا کردا میرے کو ٹھیک ہے۔ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ کو کلمہ تو قربان سونے جڑی گل اٹھ دیا کردا میرے کو ٹھیک پیا کردا سرکار نے فرمایا اگر آپ سے بھی کرنا ہے یہ جانور روکے کا بات سمجھ ایک جڑا اس واسطے دوڑ کر رہا ہے کہ شام نماز نہیں پڑھتا اگر پڑھنا تو لیٹ پڑھنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کر کے میرے کو بھی سنیا ہے اس وجہ سے دوڑ کر کہ اللہ تیرے دے اچھے دریا ہے تیری وجہ سے میرے دے اتنا آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کل کا ستلا کی عذاب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آج بعد عشاء نماز قضا نہیں ہوئے دی، سبحان اللہ، عشاء نماز قضا نہیں ہوئے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا وعدہ ہو گیا رسول اللہ وعدہ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو تم گل کر عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد کام دے وچ کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالی نے حبیب غلام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رحمۃ للعالمین سارے عالمین واسطے سرکار رحمت بن کے آئے ہیں۔ یہ حالت میرا غور کر کے دیکھ رہا ہے جڑا بھی در مصطفیٰ تے آیا ہے فرمایا انسان دے تاں جانور دے تاں چرند پرند دے تاں جڑا در مصطفیٰ تے آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا اپنی مشکل کو حل کرا کے گیا جڑی بھی مشکل لے کے آیا یہ ایسا مشکل کشا کا دار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقام سے ساری مشکلوں کو حل فرماتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اور انہوں کا مقام ہے کیوں اس واسطے کہ سرکار رحمت بن گیا ہے، سرکار رحمت بن گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام دیکھو نے جانور ہو کے در مصطفیٰ تے آیا در مصطفیٰ تے گئے 1500 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ 1 لاکھ سے بھی ہزار نبی کے ساتھ ہیں جنہوں نے دیکھا بھی ہے کلمہ میں پڑھے 6 لاکھ نبی کا ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج بھی جدا دل کا تذکرہ شروع کرنا بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے صحابی رسول کا تذکرہ ختم ہو سکتا نہیں۔ اس واسطے جڑے سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہیں جڑے بیٹھ نے جنہوں نے منیا پھر انہاں گلاں نہیں کیتیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نا کہ ابھی آیا ہر کسی کو جا کے محمد بن عبداللہ کلمہ تہاڈا پڑھ لاں لیکن ایک شرط میری سرکار نے فرمایا دسو کی شرط ہے؟ اچھا کتنی محمد بن عبداللہ نمازاں 5 نہیں پڑھنیاں 3 پڑھنیاں کنیاں ہاں سارے بولے نہیں کنیاں 3 پڑھن دا 5 نہیں پڑھنیاں۔ میری سرکار نے فرمایا شرط خالی ہے یا اللہ میرے شرط پر منظور ہے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لینا۔ سرکار نے فرمایا نہیں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے شرط تو کلمہ پڑھنا ہے بھائی 3 پڑھنیاں نہیں
تو دو نہیں پڑھے سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں آ جاؤ فرمایا کلمہ پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں ذرا غور کرنا اس بات پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھ لو علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھا صحابیت کا درجہ مل گیا صاحب ایمان ہو گئے صاحب شامل ہو گئے حضور صاحب کرنے قریب ہو کے کی سونے فرض تے پانی سونے فرض پانی نے اعلان بھی پنجاں دا اسی فرمایا کہ معراج دی رات دا تو ہے اللہ نے فرمایا سونے میرا تیرا غلام پانچ پڑھ لگدا سی ثواب نو 50 نمازاں دے عطا فرمایا تے یا رسول اللہ ترائے تے مانتے ہو ترائے تے مانتے یا فرمایا ذرا غور کر کے پیش تے سمجھ نہیں آئی فرمایا بلال شرک چل کے آیا پیچھا کیا ہے غور کرنا بڑی محبت کی بات آپ کی خدمت اندر آپ نے فرمایا بلال شرک چل کے آیا ہے فرمایا پیچھا کیا ہے یا رسول اللہ نہیں فرمایا سلمان فارس تو چل کے آیا ہے پیچھا کیا ہے یا رسول اللہ نہیں آپ نے فرمایا سہیب روم تو چل کے آیا ہے پیچھا کیا ہے یا رسول اللہ نہیں آپ نے فرمایا درازہ وعدہ کیتا ہے مسیح کو جانا ہی کرنا فرمایا درازہ وعدہ کیتا سنا فرمایا جڑا ایتھے آ گیا فرمایا پھر اس کے بعد یا رب دا پرانا یا بھی رسول دے پرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کوئی صحابی ایسا صحابی نہیں کہ جڑا بے نماز ہو ولی اسی انہوں ولی منتے ہیں آپ جب کی بات کریے نہیں تھوڑے دیر ٹائم اس بات جانا کریں اسی ولی انہوں منتے ہیں جڑا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول جڑا اللہ دی بھی اطاعت کرے تے اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرے اجے کوئی جڑے حضرات مرید نے جڑے پیر صاحب نے سید صاحب نے پیر صاحب نے مشاہد کرام نے ذرا ان کو پوچھ کے تسی دیکھ لو مرشد کا سب کو پہلا سبق کیا سبحان اللہ آخرا سبحان اللہ یہ بندے مرید نہیں انہیں کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیو یہ اپنا ہاتھ نہ دیے کسی کے وعدے ہو جاؤ کل ان کو پڑھا دماغ چپ لگا ہاں جی یہ بات ہے نا یہ بڑا پیارا مسئلہ ہے شاہد کرتے ہیں یہ اپنا ہاتھ جڑا نہ دیے کسی کے ہاتھ میں کہ ان اللہ دین یباجے اللہ ان ما یباجے اللہ اللہ فوق ایدیہم ذرا یہ اپنا ہاتھ جڑا یہ کسی کے ہاتھ میں دیو ہاں جی اس واسطے میں جڑا پڑھنے خبر رکھنا اس واسطے میں مرشد کامل ہوئے نا پیر ہوئے کامل اللہ رسول دی اطاعت والا ہوئے شریعت مصطفیٰ دی اذان توڑنے والا نہ ہوئے اس مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ پر مجذوب دا اپنا مقام ہو دے تو گفتگو نہیں ہوگی کہ اللہ دے کر وہ مقام اونچا پڑے لا جاؤ بات لا جائے میں بات بھلی نہیں کر رہا غوث ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے مقام ولایت کسی بھی ہوتے دیتے ہوئے اس واسطے پیر کامل ہوئے تو دھیان رکھنا ہے پیر کامل ہوئے نا تو پھر دھیان رکھنا ہے اس واسطے ہے نا کہ بیعت رکھو کسی نے ضرور بیعت کرو اس واسطے جڑا بندہ کسی نے بیعت ہو جاتا ہے جس کو پتہ لگ جاتا ہے مرشد کا مقام کی مرشد دستہ کرتے جاپان کی اپائی کا مقام کی مرشد اس بات کا درس دیتا ہے نماز پڑھیا کر قرآن کی تلاوت کریا کر ایس میرے دے ایس وظیفہ کریا کر اس واسطے کے وجہ تو اللہ تبارک پتہ لگنے کی منزل آسان فرما دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جہاں کی خدمت جنہیں آخری بات آپ نے محدود دیے تھے کہ نماز 5 وقت پڑھو نماز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں نماز کے علاوہ جنہاں کوئی چارہ نہیں نماز ہر بندے دے نیک عمل قبولیت واسطے اس بات میں بہت بڑا نماز 5 وقت پڑھو وقت کٹ کے پڑھو اللہ نے فرض کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور غوث پاک کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو دادا صاحب کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو حضرت خواجہ مدنی پاک کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو گولڈے کے تاجدار کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو پاک مدن کے تاجدار کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو صدیاں بیت گئی ہیں مثالیں با کمال کیتے ہیں آج بھی ذکر باقی ہے تو صرف اللہ رسول کی یاد نہیں بنتی سبحان اللہ کیونکہ اللہ فرماتا فذکرونی اذکرکم فرمایا بندہ تو زندگی میں اپنا ذکر میرا ذکر کیوں کر فرمایا دنیا کا بھی ذکر ہر جگہ فرمایا تیرا ذکر تیرے کر اس واسطے اللہ نے گرامی
پانچ وقت نماز جڑی پانچ ماتا کا فرمایا کرو قرآن کی تلاوت کریا کرو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مینوں بھی تانوں سب نوں بھی پانچ وقت پانچ ماتا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ دے گرامی رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ رب العالمین دو صفحات دے صفحاں جلدیاں سن دیکھن واسطے لیکن میں کہ الحمدللہ ہے کہ ٹھیک ہے معاملہ لیکن میں گزارش کرنا کہ خدمت ایسے کرنے دے نہیں ہوتے جڑے ہم نے سلام ملتی اللہ پاک انہاں دی وجہ سے سانوں بھی استقامت عطا فرمائے اللہ پاک انہاں نمازیاں دی وجہ سے اللہ پاک میرے تے گناہگار نوں بھی اللہ استقامت عطا فرمائے لیکن اللہ دے گرامی نماز کی خدمت کرنے کی گزارش ہے نماز دے وچ جے بچوں دی مسجد دے گوانڈی نے لیکن میں افسوس نہ کروں کوئی بندہ صبح اٹھ کے نہیں ہوندا کی فائدہ آوے دور تو جب بندہ چل کے آج محلے دے پربت والے پنڈ دے وچوں آخر وچ بھی آ جائے نہیں بھی آخر وچ نماز دے او دے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنہ دور گھر ہو میرا مسجد تو جن قدم چل کے میرا اللہ پاک ہر قدم کے بدلے سے بڑھیا نماز پانچ وقت پڑھیا کرو رزق آئی کام تھوڑا بھی ہوگا اللہ انہیں برکت زیادہ زیادہ فرما دینا ہے اس واسطے قرآن کی تلاوت کریا کرو اللہ پاک میں بھی تمہارے صاحب نے بھی پانچ وقت واجبات نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد میں اللہ صحبت پر کما علیہ